کا و اصحابی کا یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے واسطے۔ ہدیہ درود نبی اکرم شفیع دو عالم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی قابل قدر اس شہر کے معزز علماء کرام اور عوام اہل سنت، اللہ رب العزت کی پاک اور مقدس بارگاہ میں دعا ہے خالق ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جتنے بھی حضور کے غلام اپنی نیند کو قربان کر کے اس پاک محفل میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میرے محترم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اجمل رفیع صاحب نے حکم کیا، ان کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے بندہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ کوئی بہت لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے۔ دانا لوگ کہتے ہیں زیادہ کھانا، زیادہ بولنا یہ بچوں کا کام ہے، اور میرے خیال میں اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہوں، تھوڑا بھی بولوں گا تو بھی گزارا۔ ماشاءاللہ۔ دعا فرمائیں اللہ کرے یہ اسپیکر ہمارا ساتھ دے جائے۔ میرے محترم علامہ صفدر صادق صاحب بڑی خوبصورت بات فرما رہے تھے۔ ادھر ادھر کی باتیں سن سن کے اب ہم تھک چکے ہیں، کوئی ایسا ہو جو ہمیں ایک فکر دے کے جائے۔ میں انشاءاللہ اپنے آپ کو عالم تو نہیں سمجھتا، علماء کے قدموں کی خاک سمجھتا ہوں، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو میرے خطاب میں ایک فکر ضرور نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس سے پہلے مجھے یہ فکر ہے کہ آپ اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کے سوال کیا، حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر ارشاد فرمائے۔ پوچھا تو نے کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا حضرت خواب یہ دیکھا ہے کہ میں اللہ کے عرش کو کندھا دے رہا ہوں، اللہ کا عرش میرے کندھوں پہ ہے اور میں اللہ کے عرش کو کندھا دے رہا ہوں۔ اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں۔ اب امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے جو اس کی تعبیر ارشاد فرمائی،
یہ سن کے ایمان والے کا کلیجہ تو ضرور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میں پھر اللہ بات دوہرا دیتا ہوں، جی میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے لفظ ضائع کر کے چلا جاؤں۔ واہ جی واہ میری یہ خواہش ہے کہ جیسے ہی کوئی لفظ میرے حلق سے نکلے آپ کے سینے میں اترتا چلا جائے۔ کیا حضرت یہ خواب دیکھا ہے میں اللہ کے عرش کو کندھا دے رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو کسی عالم کے جنازے کو کندھا دے گا۔ سبحان اللہ دکھ ہے اس بندے پہ جو چپ بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ تو کسی عالم کے جنازے کو کندھا دے گا، یعنی اللہ ایک عالم کے جنازے کو کندھا دینا ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ کے عرش کو کندھا دینا ہوتا ہے۔ کندھا دینے کا مطلب ہوتا ہے سہارا دینا، یعنی جو کسی عالم کے وصال کے بعد اسے سہارا دے اس کا یہ اجر ہے۔ تو جو کسی عالم کو اس کی زندگی میں سہارا دے، سبحان اللہ سبحان اللہ سوچ کے سبحان اللہ کیا ہے۔ سبحان اللہ اور میں اور آپ جس کا ذکر کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہیں، یہاں جمع ہیں، وہ صرف ایک عالم نہیں ہے بلکہ امام العلماء ہے۔ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاع امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ عالم بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، محرر بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں۔ سبحان اللہ ولی کامل بھی ہیں، کیونکہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو عالم ہو، سبحان اللہ جو عالم نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ اور اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے امام شافعی علیہ رحمہ کے مزار پہ۔ آپ فرماتے ہیں مت تاخذ اللہ ولیًا جاہلا، اللہ کسی جاہل کو ولایت نہیں دیتا، اللہ جب بھی ولایت دیتا ہے کسی عالم کو دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ علم والے کو ولایت دیتا ہے۔ ماشاء اللہ اور اگر آپ کا دل کرے تو امام مالک کا فتویٰ پڑھ دوں۔ سبحان اللہ میں نے پوچھا آپ کا دل کرے تو امام مالک کا فتویٰ پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ یہ پچھلے جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ امام مالک علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں علم الباطن لا یعرفہ الا من عرف علم الظاہر، فرمایا علم باطن اللہ اسے دیتا ہے جسے اللہ علم ظاہر دے، جس بندے کے پاس علم ظاہر نہیں ہوتا اس کے پاس علم باطن بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ علم باطن اللہ اسے دیتا ہے جسے اللہ علم ظاہر دیتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جہاں ایک عالم ہے وہاں ولی کامل بھی ہیں، ماشاء اللہ اور انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ میں یہ جملہ پھر دوہرا دیتا ہوں، انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ صاحبان علم تشریف فرمائے ہیں، ہدایہ کے معاشی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، فرماتے ہیں من سار بالعلم حیا لم یمت ابدا، جس بندے کو علم زندگی عطا کر دے اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کو زندگی علم نے دی ہے، واہ جی واہ اور جسے علم زندگی دیتا ہے اسے پھر کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاع امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ ایک ولی کامل بھی ہیں۔ بے شک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیں هل العالم افضل ام العابد، کیا عالم بہتر ہوتا ہے یا عابد عبادت گزار بہتر ہوتا ہے؟ علم والا افضل ہے یا عبادت کرنے والا افضل ہے؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے اس کا سوال سنا تو آپ مسکرا پڑے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔
ماشاءاللہ۔ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جی۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور مسکرا پڑے اس کا سوال سن کے، فرمایا تو نے ایسا سوال کر دیا کہ تیرے اس سوال پہ آسمان والے بھی تعجب کر رہے ہیں۔ اس نے کہا حضور وہ کیسے؟ فرمایا کہ تو ایک عالم کا موازنہ کر رہا ہے ایک عابد کے ساتھ، آ مجھ مصطفیٰ کا فرمان سن، سبحان اللہ، آ مجھ رسول کا فرمان سن۔ اب میں پڑھ دوں حدیث جو حضور نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، جس بندے کو اپنے نبی کے فرمان سے جیسا پیار ہے ویسا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور مسکرا پڑے اور فرمایا کہ اب سن، میرا فتویٰ یہ ہے، العالم افضل من 70 الف عابد متہجد قائم اللیل وصائم النہار۔ فرمایا تو ایک عابد کی بات کرتا ہے، میں رسول کا فتویٰ یہ ہے ایک عابد نہیں بلکہ ایک طرف ایک شریعت کا عالم کھڑا ہو اور دوسری طرف 70,000 ایسے عابد کھڑے ہوں جو تہجد بھی پڑھتے ہوں اور دن کو روزہ رکھتے ہوں، رات کو قیام کرتے ہوں۔ فرمایا ایک طرف میری شریعت کا عالم، دوسری طرف 70,000 عبادت کرنے والے۔ میں رسول کا فتویٰ یہ ہے کہ 70,000 عابدوں کا مقام کم ہے، ایک عالم کا مقام اللہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، حق جاری یار، زندہ باد، جاری رہے گا، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ جیسے یہ نعرہ عشق اور محبت والا ہے، لگنا بھی عشق اور محبت کے جی ساتھ۔ واہ جی واہ، واہ جی ایک واہ، بار کہیں مجھے عشق دیکھنا و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، واہ جی واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت یہ ایک عالم کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام العلماء ہے، سبحان اللہ، علماء کے امام ہیں، ماشاء اللہ، اور آپ کا نام محمد رکھا، جب آپ پیدا ہوئے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، سیرت حلبیہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ مولودا فسماہ محمدا حبا لی وتبرکا باسمی کان ہوا ومولودہ فی الجنہ یوم القیامت بغیر حساب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صفدر صاحب یہ تو اس قوم کا المیہ ہے کہ یہ میاں محمد کے کلام پہ تو بولتے ہیں، حضرت محمد کے کلام پہ نہیں بولتے۔ سبحان اللہ، میں بھی پھر حدیث پڑھتا ہوں، آپ کا دل کرے تو جی جی، جسے سبحان سننا ہے اللہ، اسے سبحان اللہ کہہ لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ مولودا فسماہ محمدا حبا لی وتبرکا باسمی کان ہوا ومولودہ فی الجنہ یوم القیامت بغیر حساب۔ فرمایا اللہ کسی بندے کو بیٹا دے اور وہ اپنے بیٹے کا نام میرے نام پہ یعنی محمد رکھ دے، میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت لینے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دے، فرمایا میں محمد اللہ کا محبوب گواہی دیتا ہوں وہ بچہ بھی جنت میں جائے گا، اس کے والدین بھی جنت میں چلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ جی واہ، واہ آپ جی کا واہ، نام محمد رکھا گیا۔ جی، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ، آپ کے دادا جو ایک بہت بڑے عالم دین تھے، عالم ربانی تھے، مولانا رضا علی خان، وہ آپ کو محبت کے ساتھ احمد رضا کہتے تھے، اور اس میں بھی ایک بڑا لطیف اشارہ ہے، احمد حضور کا نام ہے، رضا حضور کی رضا کی طرف اشارہ ہے، سبحان اللہ، سبحان جس سے اللہ، حضور راضی ہو جائے اسے احمد رضا کہتے ہیں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، اللہ، بہت ماشاء اچھے، اللہ، واہ جی واہ، اور خالص مذہبی علمی گھرانہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا۔ بے شک، 4.5 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن مجید پڑھا ہے، سبحان اللہ، 4.5 سال کی عمر میں، اور 6 سال کی آپ کی عمر تھی، آپ نے ایک بہت بڑا میلاد النبی کا جلسہ تھا، اس پہ خطاب فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا پہلا خطاب میلاد النبی کے عنوان پہ ہے۔ سبحان اللہ، جو سنی بیٹھے ایمانداری سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، 8 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں، علم نحو کی ایک مشہور کتاب ہے ہدایت النحو،
آپ نے اس کا حاشیہ لکھا ہے عربی زبان میں. آپ کی عمر تھی اس وقت 8 سال. سبحان اللہ سبحان کتنا بچہ ہوتا ہے 8 سال کا؟ اور جتنے بھی وہ مروجہ علوم تھے، درسیہ نصابیہ مروجہ جو علوم تھے اس دور میں، اس زمانے میں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمہ، آپ نے 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں مکمل فرما لیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور آپ کا خود کا فرمان ہے کہ جس دن میرے سر پہ دستار فضیلت رکھی گئی اسی دن میں بالغ ہوا، سبحان اللہ اور اسی دن اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ لکھا. سبحان اللہ. 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ لکھا، اور وہ فتویٰ تھا رضاعت کے موضوع پہ. سوال آیا آپ کے پاس، ایام شیر خارگی میں اگر کسی بچے کے ناک کے ذریعے کسی عورت کا دودھ اس کے پیٹ میں چلا جائے، بتائیں رضاعت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، آپ نے وہ فتویٰ لکھا. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی بچے کے پیٹ میں ناک کے ذریعے دودھ چلا جائے کسی بھی عورت کا، رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. یہ فتویٰ لکھ کے اپنے والد مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ کے پاس لے گئے اور اپنے والد کو دکھایا. آپ کے والد نے جب فتویٰ پڑھا، وہ ایک فتویٰ ایک سوال تھا، لیکن جواب میں کئی حدیثوں سے استدلال اور کئی فقہی جزیے پیش کیے. جب آپ کے والد نے پڑھا بڑے خوش ہوئے، اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے اور آپ کو اپنی مسند پہ بٹھا دیا. فرمایا تو نے ایسا فتویٰ لکھا ہے، میرا دل خوش ہو گیا. آج کے بعد جو فتویٰ میرے پاس آئے گا میں نہیں لکھوں گا، تو لکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ جی واہ. 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کی عمر ہے آپ کی. آپ کی فقاہت کا اندازہ کر لیں، آپ کے علم کا اندازہ کر لیں. جس بات سے خالص مذہبی اور علمی گھرانہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا. اور میں یہاں رک کے ایک جملہ اور ضرور عرض کرنا چاہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہر نسبت کا حیا کرنا یہ آپ کو اعلیٰ حضرت سے ملے گا. سبحان اللہ. واہ جی ماشاء واہ. اللہ، سبحان ماشاء اللہ. جملہ کہہ دیا ہے. بہت اچھے. واہ میں جی پھر واہ. دوہرا دیتا ہوں. جی جی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا حیا اور لحاظ کرنا جیسے اعلیٰ حضرت نے کیا ایسے کسی اور نے نہیں کیا. بے شک. سبحان اللہ. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں فتاوی رضیہ شریف سے. علماء نے آپ سے پوچھا، علماء کا فرمانا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے کو میلا کہنا کفر ہے. کوئی بندہ کہے کہ حضور کے کپڑے میلے، تو حضور کے کپڑے کو میلا کہنا یہ کفر ہے. آپ ارشاد فرمائیں اگر حضور کے کپڑے پہ مٹی لگی ہو، میلا تو کہہ نہیں سکتے، اگر میلا کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے. حضور کے کپڑے پہ مٹی لگی ہو تو کن الفاظ کے ساتھ تعبیر کرنا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو جواب دیا، رب کعبہ کی عزت کی قسم، ادب کی بھی معراج ہے، عشق کی بھی معراج ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عشق کی بھی معراج ہے، ادب کی بھی معراج ہے. فرمایا یوں نہ کہو کہ نبی کے کپڑے پہ مٹی لگی ہے، بلکہ جب حضور کے کپڑے پہ مٹی لگی ہو تو یہ کہا کرو کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ رکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ. یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی زہر بیاں. سبحان اللہ. اے ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوقی یہ طبع رضا کی قسم. خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جنت کی بلبلیں جب جنت میں اڑتی ہیں اور کوئی نغمہ کہیں یا نہ کہیں، یہ ضرور کہتی ہوئی اڑتی ہیں کہ جس طرح مصطفیٰ کی تعریف اعلیٰ حضرت نے کی اس طرح کسی اور نے نہیں کی. سبحان اللہ. حضور کی ہر نسبت کا حیا آپ کو اعلیٰ حضرت کے در سے ملے گا. اور اگر آپ کا دل کرے تو ایک اور فتویٰ بھی سنا دوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلیں آپ کا دل نہیں کرتا میں کہیں اور پڑھ دوں گا. سبحان اللہ سبحان میں اللہ. پھر پوچھتا ہوں اگر آپ کا دل کرے میں فتویٰ پڑھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ کہہ لیں. سبحان اللہ. ادب کی بات ہو رہی ہے، فکر اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا ایک بندہ جی اجمیر شریف کو محض اجمیر کہہ دے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اجمیر شریف کو محض اجمیر کہہ دے، کیا فرماتے ہیں اس کے لیے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی
گستاخی کی نیت سے اجمیر شریف کو صرف اجمیر کہہ دے وہ بدبخت ہے، وہ لعین ہے۔ بس میں نے فتویٰ پڑھ دیا، نتیجہ دینے لگا ہوں۔ یار جو بندہ اجمیر شریف کا اتنا حیا کرتا ہے، خدا جانے وہ مدینہ شریف کا کتنا حیا کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ جی واہ، ماشاء اللہ، ہر نسبت کا آپ کو حیا ملے گا تو اعلیٰ حضرت سے ملے گا۔ واہ جی واہ، جو بندہ اجمیر شریف کا اتنا احترام کرتا ہے وہ مدینہ شریف کا کتنا احترام کرتا ہوگا، وہ حضور کی آل کا کتنا احترام کرتا ہوگا، وہ حضور کے اصحاب کا کتنا احترام کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج کچھ لوگ محض اپنے بغض کی وجہ سے اور ذاتی اناد کی وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اصحاب پہ زبان درازی کریں اور بک بک کریں، یہ یاد کر کے چلے جائیں کہ آل رسول کی آڑ لے کر اصحاب رسول پہ بھونکنے والا کوئی کتا تو ہو سکتا ہے، نبی کا نوکر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ جی واہ، بہت خوب، کتا تو ہو سکتا ہے، آل نبی کا نوکر نہیں ہو سکتا، نہ نبی کا نوکر ہو سکتا ہے۔ حضور کی ہر نسبت کا حیا ہے۔ بے شک، تصوف کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے رسالہ قشیریہ، امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا کہ ایک بادشاہ اپنی فوج سے سلامی لے رہا تھا، بلند جگہ پہ کھڑا ہے، اس کی فوج اسے سلامی دے رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا اپنی فوج کی تعداد کو کہ میری فوج بہت زیادہ ہے، اس کی طاقت ہے، بڑی منظم ہے اور بڑا اس کے پاس اسلحہ ہے، زور آور فوج ہے، کہتے ہیں کہ اس کے دل میں خیال آ گیا کہ میں نے آج اس فوج کا کیا کرنا ہے، کاش میرے پاس اتنی ہی فوج ہوتی اور میں زمانہ مصطفیٰ میں ہوتا۔ سبحان اللہ، بہت ٹھنڈا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کاش میرے پاس اتنی ہی فوج ہوتی اور میں زمانہ مصطفیٰ میں ہوتا۔ بس یہ خیال آیا کہ میں حضور کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کرتا۔ امام ابو القاسم قشیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد اس بادشاہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا بتائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کس عمل کی وجہ سے، کون سی ایسی نیکی تھی کہ اللہ نے آپ کو بخش دیا، کون سا ایسا کام تھا جو آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ تو وہ اس بادشاہ نے کہا کہ بس میں ایک دن اپنی فوج سے سلامی لے رہا تھا، سلامی لیتے ہوئے دل میں خیال آ گیا کاش یار میں زمانہ مصطفیٰ میں ہوتا اور میرے پاس اتنی فوج ہوتی، حضور کی صف میں کھڑا ہو کے حضور کے دشمنوں کے خلاف مزاحمت کرتا، جہاد کرتا، جنگ کرتا۔ بس اس خیال کی برکت سے اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ بس میں نے جو کہنا تھا کہہ چکا، اب فیصلہ اپنے دل سے کر لینا۔ اور یار جسے زمانہ مصطفیٰ کا خیال آ جائے اللہ اسے بخش دیتا ہے، جس نے زمانہ مصطفیٰ بھی پایا ہو، حضور کی صحبت بھی پائی ہو اور حضور کے ساتھ ہر جنگ میں بھی شریک ہوا ہو، اور 1400 سال سے بلکہ 1450 سال سے مصطفیٰ کے سینے سے بھی لگا ہو۔ ابو بکر کی شان کیا ہوگی، فاروق اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کی ہر نسبت کا حیا آپ سے جی سبحان اللہ، واہ جی واہ، کیا کریں تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ، اور جس طرح عزت مصطفیٰ پہ اعلیٰ حضرت نے پہرا دیا کسی اور نے نہیں دیا، بھلے وہ کوئی بھی محاذ ہو، ناموس مصطفیٰ کا کوئی بھی محاذ ہو، عزت مصطفیٰ کا کوئی بھی محاذ ہو، جس طرح اعلیٰ حضرت نے پہرا دیا کسی اور نے پہرا نہیں دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دور میں بہت سارے فتنے تھے۔ ایک فتنہ یہ تھا، کہا جا رہا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جسے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی۔ کہا جا رہا تھا نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کا احترام بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے۔ کہا جا رہا تھا نبی وہ ہوتا ہے جس کا احترام گاؤں کے چودھری کی طرح ہوتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ہر طرف سے
نبی کی ذات پہ، نبی کی عزت پہ حملے ہو رہے تھے۔ کوئی نبی کو بڑے بھائی کی طرح کہہ رہا تھا، کوئی گاؤں کے چودھری کی طرح کہہ رہا تھا، اور کسی نے ہاتھ میں ترازو پکڑ کے نبی کے علم کو تولنا شروع کر دیا۔ اس دور میں جب اتنے فتنے برپا تھے، اس وقت تیرے اور میرے امام نے کہا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب و تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، بات ہی ختم کر دی، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ماشاءاللہ، جس طرح عزت مصطفیٰ پہ اعلیٰ حضرت نے پہرا دیا، اور اسی دور میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، زور سے بولے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ، ہمارا نبی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا، ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی۔ یا اللہ جو بندہ ہاتھ کھڑا کرے تیرے نبی کی عزت کے لیے، زندگی میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، ہمارا نبی، سبحان سارے اللہ، سچوں میں سچا سمجھیے جسے، ہے اس سچے سے سچا، ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے، سبحان اور اللہ، میں یہاں آپ کو ایک اور پتے کی بات بتا دوں، جی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ اسپیکر پتے کا نہیں ہے، باتیں پتے کی ہیں۔ جی جی، سبحان اللہ کہہ دیں محبت کے ساتھ، سبحان اللہ، یہی تو ہمارے رول ہیں، اللہ کرے سیدھے ہو جائیں گے۔ جی سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے جو ترجمہ لکھا نا کنز الایمان، ماشاءاللہ، رب کعبہ کی عزت کی قسم، یہ الہامی ترجمہ ہے، سبحان اللہ، واہ جی خاص اللہ کی عطا ہے، واہ جی واہ، واہ یہ جی، خاص اللہ کا کرم ہے۔ آپ دیگر ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں اور ان میں آپ کو بڑا واضح فرق نظر آئے گا۔ اگر آپ کا دل کرے میں 2-3 مقام قرآن سے بتا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلا مقام سورہ بقرہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم۔ اب اس کے علاوہ کوئی ترجمہ اٹھائیں، کسی نے ترجمہ کیا اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ، دوسرے کو اٹھایا اس نے کہا اللہ ان کے ساتھ ہنسی کرتا ہے، تیسرے کو اٹھایا اس نے کہا اللہ ان کے ساتھ مخول کرتا ہے۔ مجھے بتائیں ہنسی کرنا اللہ کی شان کے لائق ہے؟ نہیں، مذاق کرنا اللہ کی شان کے لائق ہے؟ نہیں، ٹھٹھا کرنا اللہ کی شان کے لائق ہے؟ اللہ تو خود قرآن میں فرماتا ہے جب اس قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ابھی یاد کیجئے جب جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، گائے کو ذبح کرنے کا اللہ تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے، قالو قوم بولی اتتخذنا ہزوا، اے پیارے پیغمبر پیارے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کہتا ہے گائے ذبح کرو، اتتخذنا ہزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ کے نبی جناب موسیٰ نے کیا کہا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کا نبی کہتا ہے مذاق کرنا جاہلوں کی صفت ہے، اللہ، مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، اور یہاں ترجمہ کیا گیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہنسی کرتا ہے۔ اچھا آپ کا دل کرے قرآن کی ایک اور آیت بھی پڑھ دوں، سبحان اللہ، جسے قرآن سے جیسا پیار ہے سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، فرمایا اے ایمان والو ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ ہنسی نہ کرے، مذاق نہ کرے، ٹھٹھا نہ کرے، مخول نہ کرے۔ اللہ تو خود منع کر رہا ہے ہنسی کرنے سے، اللہ تو خود منع کر رہا ہے مخول کرنے سے، ٹھٹھا کرنے سے، مذاق کرنے سے، وہ اللہ خود منع کر رہا ہے۔
اور یہاں منع کیا گیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ ہنسی کرتا ہے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، جب کوئی بولنے والا نہیں تھا اس وقت سنیوں کا امام بول رہا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، لیکن اب بھی سنیوں کی عوام نہیں بول رہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام بول رہا ہے عوام نہیں بول رہی جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنیوں کا امام بولا ہے، اور ایسا بولا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ یستہزئ بہم، آپ نے فرمایا اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک مقام ہو گیا حسب وعدہ، دوسرا مقام بھی پڑھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جناب سیدہ طیبہ طاہرہ مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اب ایک ترجمہ اٹھایا، اس نے کہا کہ عمران کی بیٹی مریم اس نے حفاظت کی اپنی شہوت کی جگہ کی، اپنی شہوت کی جگہ کی۔ کوئی بھی اردو ادب کے ساتھ وابستہ انسان، ذرا سا بھی شعور رکھنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ کس قدر عریاں ترجمہ ہے۔ اپنی شہوت کی جگہ کی حفاظت کی، عورت تو وہ ہے، سیدہ کائنات نے فرمایا تھا عورت وہ ہے کہ جس کا سراپا کوئی دوسرا نہ دیکھے، وہ کسی دوسرے کو نہ دیکھے۔ سبحان اللہ، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران کی بیٹی مریم نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی جگہ، اپنی شہوت کی جگہ کی۔ دوسرا ترجمہ اٹھایا، اس نے ترجمہ کیا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، عمران کی بیٹی مریم اس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی۔ اب یہ بھی کس قدر عریاں اور ننگا ترجمہ ہے۔ جب اس وقت کوئی شرمگاہ کہہ رہا تھا، کوئی شہوت کی جگہ کہہ رہا تھا، اس وقت کوئی بولنے والا نہیں تھا، اعلیٰ حضرت بولے ہیں، سبحان اللہ، سبحان سنیوں کا اللہ، امام بول رہا ہے، سبحان اللہ، ماشاء علی اللہ، خان کا بیٹا بول رہا ہے، سبحان اللہ، عاشقوں کا امام بول رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے کتنا خوبصورت ترجمہ کیا، فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، عمران کی پاکیزہ بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، اس کے بعد قرآن سے تیسرا مقام بھی پڑھ دوں۔ سبحان اللہ، قرآن سے پیار کرنے والے سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ، سورہ فتح ہے، اور سورہ فتح کی ابتدائی آیات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اے حبیب ہم نے آپ کے لیے کھلی فتح کو کھول دیا۔ ایک ترجمہ اٹھایا، اس نے کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اللہ آپ کے پہلے گناہ بھی معاف کر دے، آپ کے بعد والے گناہ بھی معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ دوسرا ترجمہ اٹھایا، اس نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اے حبیب ہم نے آپ کے لیے کھلی فتح کو کھول دیا تاکہ آپ کی پہلے والی خطائیں بھی معاف کر دے، آپ کی بعد والی خطائیں بھی معاف کر دے۔ پوری امت کا یہ نعرہ ہے الانبیاء کلہم معصومون، اللہ کے سارے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ بے شک، بے شک، کہا جا رہا ہے اب کوئی نبی کو خطا کار کہہ رہا تھا، کوئی نبی کو گناہ گار کہہ رہا تھا۔ مکہ کیا فتح ہوا، لوگوں نے نبی کو گناہ گار کہنا شروع کر دیا، لوگوں نے نبی کو خطا کار کہنا شروع کر دیا۔ اس وقت جب نبی کی عزت پہ حملہ ہو رہا تھا، جب نبی کی آبرو پہ حملہ ہو رہا تھا، اس وقت کوئی نہیں بولا، اس وقت بھی امام بولا ہے، اور سنیوں کا امام بولا ہے، سبحان اللہ، علی خان کا بیٹا بولا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت ترجمہ کیا، فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے کھلی فتح کو کھول دیا۔ لے یغفر لک اللہ، فرمایا یہ جو لام ہے، لام صرف ایک معنی کے لیے نہیں آتا، لام بہت سارے معنوں کے لیے آتا ہے، ان میں سے ایک معنی سببیت بھی ہے کہ لام سببیت کے لیے آتا ہے۔ فرمایا یہاں جو لام ہے یہ سببیت کے لیے ہے، اس کا معنی یہ ہوگا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک
का वमा तअख़रा, कुरान की आयत मैंने पढ़ दी। अब मैं सुन्नियों के इमाम का तर्जुमा पढ़ने वाला हूँ, जिस बंदे को जैसा समझ आए वैसा सुभान अल्लाह कह लेना, लेकिन पहले तर्जुमा सुन ले। फरमाया लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका वमा तअख़रा, ए हबीब हमने आपके लिए खुली फतह को खोल दिया ताकि आपके सबब से आपकी उम्मत के पहले गुनाह भी माफ़ कर दिए, आपकी उम्मत के बाद वाले गुनाह हो जाए। या रसूल अल्लाह, हक जारिया, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान में सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वादा किया वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीब हम आपको इतना देंगे कि आप हमसे राज़ी हो जाएंगे। पूछा गया हुजूर आप कब राज़ी होंगे? फरमाया जब तक मेरा एक भी उम्मती जहन्नुम से निकाल के जन्नत में ना दाखिल कर दिया जाए, मैं अपने अल्लाह से उस वक्त तक राज़ी नहीं होगा। और इसी की तरफ इशारा किया हज़रत ने, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है मोहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक और मुक़द्दस बारगाह में दुआ है करीम रब हम सब की हाज़िरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। और जो ये मैंने मारूज़ात पेश की हैं, अल्लाह इन पे अमल करने की, इन पे गौर करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए।